ناظرین کرام، آج ہم ربیع الاول کے پہلے جمعہ کا بہت ہی خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کا دن ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج کا یہ موقع اتنا عظیم ہے کہ جو بندہ آج اللہ الصمد کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے، اس کے گھر میں رزق اتنا آتا ہے، دولت اتنی آتی ہے کہ وہ بانٹتے بانٹتے تھک جاتا ہے، لیکن اس کے گھر سے رزق اور دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جس نے بھی اسے صحیح ترتیب، یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ قرض داروں کے قرض ادا ہو گئے، بیمار شفا پا گئے، تنگ دستی والے کشادگی میں آ گئے، جن کے گھروں میں برکت نہیں تھی وہ برکت سے بھر گئے۔ دوستو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ جو آج اس عمل کو کر لے گا وہ واقعی بڑے مقدر والا ہوگا۔ جو اس موقع کو ضائع کرے گا وہ صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ تو اب اس کا طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ایک مٹھی چینی لے لیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی معصوم بچے سے مٹھی بھروا لیں، کیونکہ بچے کی نیت صاف ہوتی ہے۔ اگر بچہ دستیاب نہ ہو تو خود باوضو ہو جائیں اور سیدھے ہاتھ سے مٹھی بھر کر کسی صاف برتن، پلیٹ یا کاغذ پر اپنے سامنے رکھ لیں۔ باوضو حالت میں صفائی اور طہارت کے ساتھ بیٹھیں، دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کریں اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ چاہے قرض ہو، گھر ہو، دولت ہو، شادی ہو، اولاد ہو، بیماری ہو یا کوئی اور جائز ضرورت ہو، نیت صاف، سچی اور صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ یاد رکھیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، ورنہ محنت رائے گاں جاتی ہے۔ تو اب آپ نے ایک مٹھی چینی لے کر اپنے سامنے رکھ لی اور اس پر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک سے عمل کا آغاز کرنا بہت ضروری ہے۔ درود پاک دل میں نور پیدا کرتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عمل قبولیت کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ درود پاک کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بکثرت آئی ہے۔ جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور قیامت کے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد استغفار پڑھنا ہے۔ اب گناہوں کا تصور دل میں رکھتے ہوئے استغفر اللہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، استغفار گناہوں کو دھوتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، استغفار سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق، اولاد اور مصیبتوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کرو، میں تم پر آسمان سے بارش برساؤں گا، مال و اولاد میں اضافہ فرماؤں گا۔ گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے استغفار کریں، زبان سے بھی کہیں اور دل سے بھی شرمندہ ہوں، اس طرح استغفار قبول ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ الصمد۔ اب اللہ الصمد کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، کامل ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جب بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو اس کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس ذکر کو اپنا معمول بنایا اور اللہ نے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ غربت ختم ہوئی، کاروبار چمک اٹھا اور بیماریاں دور ہوئیں۔ اللہ الصمد پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو ناظرین، اب جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے یا غنیجو۔ اسے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیجو کا مطلب ہے اے بے نیاز اور بے حساب دینے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ایک عظیم نام ہے۔ جو بندہ اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے محتاجی سے نکال کر غنا عطا فرماتا ہے۔ غنا صرف مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا بھی بے نیاز ہونا ہے۔ انسان جتنا بھی مالدار ہو حقیقت میں وہ محتاج ہوتا ہے، اپنی سانس کا محتاج ہے، صحت کا محتاج ہے، سکون کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو دیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا۔ یا غنیجو پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھیں کہ میرا رب مجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں۔ تو جو آپ نے اب چوتھا عمل کرنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔
سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ کوثر کی شان نزول یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے اولاد کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے حبیب، آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا، آپ کی نسل ہمیشہ باقی رہے گی اور آپ کے دشمن ہی ابتر رہیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے، اولاد میں صلاح پیدا ہوتی ہے اور دشمنوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ حوض کوثر کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حوض کوثر سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اب جو 5واں عمل کرنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص توحید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور کامل صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کا ورد دل کو مضبوط کرتا ہے، شرک سے بچاتا ہے اور اللہ پر توکل بڑھاتا ہے۔ کئی بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور دنیاوی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے اس عمل کو میری بتائی گئی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک وہی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں، اپنی حاجت عرض کریں، آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگیں۔ سارا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ دعا کرتے وقت یقین رکھیں کہ میرا رب سن رہا ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جو بندہ اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، رزق میں وسعت دے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔